عموماً کوئی نہ کوئی مسئلہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے تھوڑا سا، اور ایسے کپلز کی تعداد بہت زیادہ ہے جو غیر مطمئن ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی صحیح نہیں ہوئی، اور یہ ہے کہ وہ تنہائی کا شکار ہیں، یا یہ کہ ان کا دل اچاٹ ہو گیا ہے اور وہ اس رشتے کے اندر اس طرح کی تسکین نہیں پاتے جو کہ ہونی چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسا انکامن نہیں ہے، یہ بہت کامن ہے۔ اور چونکہ میں اب تھوڑا سا اس کام میں ہوں تو میرے پاس بہت سی کیس ہسٹریز ہیں جس میں بظاہر بہت ہی خوش نظر آنے والے جو میاں بیوی ہوتے ہیں، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ بہت ہی زبردست ریلیشن شپ میں، مگر جب ڈیپ ڈاؤن آپ دیکھیں تو ان کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر میں ایک بات بہت ضروری آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پلیز آپ یہ بات یاد رکھیے، اور اس بات کے پیچھے پوری ایک سائنسی تحقیق موجود ہے کہ عورت کا سوچنے کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کی رومانٹسزم کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ مردوں سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ ایک کتاب تھی بڑی مشہور، آج سے 20-25 سال پہلے، میں نے 15-20 سال پہلے پڑھی تھی، کہ وومن آر فرام وینس اینڈ مین آر فرام مارس۔ بڑی زبردست کتاب تھی، اور اس میں اسی بات پر یعنی ایک زور دیا گیا تھا کہ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو عورت کی ریکوائرمنٹ ہے اور عورت کا جو رسپونڈ کرنے کا طریقہ ہے وہ مرد سے بالکل مختلف ہے، اور جو مرد کا طریقہ ہے وہ عورت سے بہت مختلف ہے۔ میں ایک پوائنٹ صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، اس کو اگر آپ اپلائی کر لیں اور اپنی میٹریمونیل لائف کے اندر اس کو پر عمل کرنا شروع ہو جائیں تو آپ، اور یعنی وائف بھی اور ہسبینڈ بھی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کافی زیادہ فرق پڑ جائے گا۔ دیکھیں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ عورت یہ توقع رکھتی ہے کہ میرے مسائل کو، میری ضروریات کو، میری اہمیت کو میرے بتائے بغیر سمجھا جائے، یعنی یہ کہ خامد کو خود کیوں نہیں پتہ چلتا کہ میری کیا ضرورت ہے۔ اور عورت کسی ایج میں بھی ہے، اس کو ہمیشہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے ایک رومانوی فضا میں رکھا جائے وائف کو، یعنی آپ اس کی تعریف کریں۔ اس نے کوئی کپڑا پہنا ہوا ہے تو آپ اس کو کہیں کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اگر اس نے کھانا اچھا بنایا تو کہیں بھی کمال کا تم نے کھانا بنایا ہے۔ گھر کے اندر کوئی اس نے ایسا بچوں کے متعلق کوئی ایسا کام کیا ہے، اور یہ میں آپ کو کوئی 20 سال کی 25 سال کی لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو 50-60 سال کی عورت کی بھی بات کر رہا ہوں۔ تو اس کو اس بات کا، یہ اس کی نارمل ریکوائرمنٹ ہے، یہ نارمل اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کو بار بار کہا جائے اور اس طرح کے رومانوی فضا کو اس کے گرد کریٹ کیا جائے جس کے ذریعے اس کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، جس کو یہ لگے کہ وہ اس کی زندگی میں ضروری ہے، جس کو یہ لگے کہ وہ بہت اچھی ہے، جس کو یہ لگے کہ اس کی محنت کو اور اس کی کوشش کی قدر کی جا سکتی ہے۔ لیکن بیچارہ جو مرد ہے اس کا پرابلم ایک اور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ کو کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتا دو۔ اب عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مرد سم ہاؤ، انلیس اینڈ انٹل اس کو اویئرنس، انلیس اس نے ہماری یہ ویڈیو نہ دیکھی ہو اور اس کو اس بات کی اویئرنس پوری طریقے سے ہیومن سائیکالوجی کی نہ ہو، تو وہ کچھ چیزوں کو وہ ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ جسے کہتے ہیں نا، وہ اس کو ویسے ہی سمجھتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ بھئی 30 سال سے ہماری شادی ہوئی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ مجھے ہر چوتھے دن اس کو کہنا پڑے کہ تم بہت اچھی ہو، میں تو تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، تمہارے بغیر میں کھانا کہیں اور سے کھاؤں تو مجھے تو کھانا نہیں پسند آتا، میں گھر سے باہر جاتا ہوں تو میں اداس ہو جاتا ہوں، تو تمہارے جیسا تو کوئی کپڑے استری نہیں کرتا، جس طرح تم میرا خیال رکھتی ہو ویسے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو مرد کہتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو آلریڈی انڈرسٹوڈ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمر میں کیا میں چوچلے کروں، اور کیا میں اس طریقے سے پھول لے کے جاؤں، اور کس طریقے سے میں کارڈ دوں، اور کس طریقے سے میں یاد رکھوں کہ آج ویلنٹائن ڈے ہے، اور کیسے میں یاد رکھوں۔ مرد بیچارہ بنا اس لیے اسی طریقے سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سارے باہر کے کاموں کے اندر بعض اوقات اتنا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو چیز اس کی پوزیشن میں ہے، پوزیشن کا لفظ شاید نیگیٹو ہو، جو چیز اس کو میسر ہے اور جو شخص اس کو میسر ہے یعنی اس کی وائف، تو وہ اس کو ٹیک اٹ ایز گرانٹیڈ سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں جب کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، ان کو سب کچھ لا کے دے رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کا خیال رکھتا ہوں، اسے محبت کرتا ہوں، اس کو مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دو باتیں جو ہے نا، بیوی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کا خامد آپ کو ایسے نہیں بھی کہہ رہا تو آپ اس کے رویے سے یہ اندازہ لگائیں۔ اور دوسری بات یہ اہم یہ ہے کہ جو چیز آپ کی ڈیمانڈ ہے، جو چیز آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا خامد ایسے کرے، تو آپ اس کو کمیونیکیٹ کر لیں، رسنے کی بجائے، اداس ہونے کی بجائے۔ دیکھیں، ایک مرد کے لیے نا سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ سارا دن کام کر کے گھر آئے اور گھر ایک عورت بیٹھی چپ کر کے بیٹھی، رس کے بیٹھی، سر پہ پٹا باندھ کے منہ پرے کر، ہاں جی کیا بات ہے، کچھ نہیں، آپ کی طبیعت نہیں، کچھ نہیں، ٹھیک تو ہو، نہیں بالکل میں ٹھیک ہوں، ہاں جی نہیں، پھر بھی بتاؤ تو صحیح، آپ کو میری کیا پرواہ۔ اب یہ جو ہے نا، یہ والا جو رویہ ہوتا ہے نا، جس میں آپ جو وہ پتھر بن جائے اور وہ کسی طریقے سے ریویل ہی نہ ہو رہی ہو، بتا ہی نہ رہی ہو، تو مرد کے لیے بڑی کوفت کا باعث ہوتی ہے۔ اور اگر وہ تربیت یافتہ نہ ہو، یا پہلے سے اس کی طبیعت کے اندر کسی طرح کی بے اعتنائی ہوئی ہو، یا وہ اکتایا ہوا ہو، تو وہ پھر آگے سے روڈ بیک کرتا ہے۔ جب وہ روڈ بیک کرتا ہے تو اصل بات پیچھے رہ جاتی ہے، جو اس نے روڈ بیہیویئر کیا ہوتا ہے
وہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ پھر وہ بنیاد بن کے ڈفرینسز اور کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، خواتین سے تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ پلیز اپنے میٹریمونیل ریلیشن میں اس بات کا خیال رکھیے کہ ناراض ہونے کی بجائے، رسنے کی بجائے، رسنے کا لفظ ہوتا ہے رس گئی، میں رس گئی، وہ رسنے کی بجائے آپ مناسب وقت میں، جب ہیٹ آف دی میٹر ختم ہو جائے، جب سارے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوں، تو آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں. آپ یہ بتائیں کہ جی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن یہ کہ مجھے یہ چیز بادر کر رہی ہے، یہ چیز مجھے پریشان کر رہی ہے. تو اپنے خامد سے کمیونیکیٹ کریں، اور کمیونیکیٹ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے نہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ تم غلط ہو، بلکہ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو سمجھانے کے لیے اور اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کے لیے آپ سے کمیونیکیٹ کریں. یعنی مختصر یہ ہے کہ رسے نہ، ناراض نہ ہوں، کمیونیکیٹ کریں. اور خامدوں کے لیے اور ہمارے بیٹے بہنوں یعنی بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے یہ گزارش ہے کہ پلیز آپ یاد رکھیے کہ وہ خاتون جو آپ کے لیے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور مرد کا تو ادھر ادھر ایکسپوجر بہت زیادہ ہوتا ہے، مگر ایک خاتون جو گھر کے اندر موجود ہے یا اگر جاب بھی کرتی ہے تو اس کے لمیٹڈ ایکسپوجر میں اس کا سب کچھ آپ ہی ہے. اس نے اپنا سب کچھ آپ ہی کی، وہ ایک ہی ٹوکری میں سارے، اس نے کہتے ہیں نا ایگز ان آل سنگل باسکٹ، تو وہ آپ ہی ہیں جس میں اس نے اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی خوشیاں، اپنے غم، اپنے سب کچھ اسی میں ڈالنے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ خود پرو ایکٹیو ہو کر اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی جو اہلیاں ہیں ان کی کیا ضرورت ہے. تو ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو تھوڑا ان کی اہمیت کا احساس دلائیں. اور ہر ایک کو اپریسیشن کی ضرورت ہوتی ہے. بچوں کا وہ کام کر رہی ہیں، گھر کا کام کر رہی ہیں، گھر کو سنبھال رہی ہیں، آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں، ان کی تعریف کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہرحال آپ کسی بھی ایج میں ہیں تو رومانٹسزم کو اپنے اس میں سے زندگی سے نہ نکلنے دیں. اپنے اسپاؤس کے اوپر رومانٹسزم کی جتنی انویسٹمنٹ آپ کریں گے نا، وہ آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئے گی. تو یہ ایک بات تھی. آج کل میں ویڈیوز کم بنا رہا ہوں، اور ویڈیوز میں اسی وقت بتاتا ہوں جب مجھ سے کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں جن کی رسپانس کو میں اسپیسیفک کرنے کی بجائے جنرلائز کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے کوئی ٹاپک ہوتا ہے تو اس پہ میں بات کرتا ہوں. اور آخر میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پلیز سنیے گا. میں نے اپنی 7-8 سال کی محنت کے نتیجے میں پیرنٹنگ کا ایک کورس ڈیولپ کیا ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. تو یہ کورس پیڈ کورس ہے، اس کا تھوڑے سے چارجز ہیں، لیکن بہت تھوڑے سے چارجز ہیں. مگر کیوں؟ اس لیے کہ اس کو رن کرنے کے لیے، اس کی مینجمنٹ کے لیے جو ٹیم ہے اس کا اخراجات ہوتا ہے، اور باقی بھی اور اس کے ایسوسیٹڈ لیٹرل اخراجات ہوتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے. اور ویسے بھی دیکھیں، آپ فلم دیکھنے جاتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں، نیٹ فلکس کو لیتے ہیں تو اس کے پیسے دیتے ہیں. تو ایک چیز جو ہے جو کہ آپ کے فائدے کے لیے، ایک اتنا بڑا ایک لائف میں وہ کرنے کے لیے، اس کے لیے تھوڑے سے پیسے خرچ کرنا میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی حرج ہے. بعض کا تو بہت فضول چیزوں میں پیسے خرچ کر دیتے ہیں. تو میری بڑی خواہش ہے کہ آپ یہ جو پیرنٹنگ کا کورس ہے، اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بیان کر دیتا ہوں، افیکٹو پیرنٹنگ کے نام سے. تو آپ یہ جو تمام ینگ پیرنٹس ہیں جو ہمارے میٹریمونیل ریلیشن شپ میں ہمارے بچوں سے متعلق پرابلمس ہوتے ہیں، ان ساروں کو اس کورس میں بہت اچھے طریقے سے ڈسکس کیا گیا ہے. اور ساتھ میری جو کتاب ہے پیرنٹنگ کی، وہ اس کے ساتھ خود ہی ڈاؤن لوڈ بھی ہو جاتی ہے، جو کہ اردو میں ہے. تو یہ کچھ گزارشات تھیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ میری بہت ہی پیاری بہنیں جو ہیں اور بیٹیاں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے رسنا نہیں ہے، رسنے والی عادت چھوڑ دیں. اور مرد سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اپنی وائف کی قدر کریں، عزت کریں، اور اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ آپ کے دل میں اس کی قدر ہے.